فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہیلی کاپٹر کے انجن میں آگ لگ گئی تھی اور وہ تیزی سے سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اپنا ریوالور نکال لیا اور چھلانگ لگا دی۔ ہیلی کاپٹر اور میں دونوں ساتھ ساتھ ہی سمندر میں گرے تھے۔ جب میں سطح آب پر ابھرا تو جزیرے کے اور میرے درمیان پانی کی سطح پر جلتا ہوا ہیلی کاپٹر تھا۔ میں نے فاصلے کا اندازہ لگایا اور غوطہ لگا کر نیچے ہی نیچے چل پڑا۔ اگلی دفعہ جب میں نے ہانپتے ہوئے سانس لینے کے لیے منہ پانی سے باہر نکالا تو جزیرے کا ساحل تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا اور ہیلی کاپٹر کا فولادی ڈھانچہ پانی میں پائلٹ کی خون آلود لاش سمیت غرق ہو چکا تھا۔ میں برق رفتاری سے ہاتھ مارتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور پھر ساحل کی ایک چٹان کا سہارا لے کر اوپر چڑھ گیا۔ میری نگاہیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ پستول تو پانی میں پہنچنے کے بعد ہی میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ پانی میں بھیگ کر وہ ناکارہ ہو چکا تھا اور اب میں نہتا تھا اور اس جزیرے پر میرے دشمن موجود تھے جو سب مشین گنوں سے مسلح تھے۔ میں ریت پر رینگتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ایک طویل میدان کے بعد چند پیڑ نظر آئے جو اس جزیرے پر اداس اور خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ دور تک کوئی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ میں ان درختوں کے نزدیک پہنچ گیا اور پھر ان کی آڑ میں آگے بڑھنے لگا۔ اس وقت میں ایک درخت کی آڑ سے نکلا ہی تھا کہ اچانک ایک سرد نال میری پشت سے آ لگی اور اس کے ساتھ ہی ایک غرائی ہوئی آواز سنائی دی، ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ میں نے بے اختیار ہاتھ اوپر اٹھا دیے تھے۔ کسی نے پیچھے سے میرے بدن کی تلاشی لی اور کچھ نہ پا کر مجھے اپنی طرف گھما دیا۔ 4 آدمی میرے سامنے کھڑے تھے۔ یہ چاروں میرے لیے اجنبی تھے۔ ان کے چہروں سے میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ان کا تعلق کس ملک سے ہے۔ ممکن ہے مقامی ہی ہوں۔ انہوں نے مجھے آگے چلنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ میرے پیچھے پیچھے مجھ پر سب مشین گنے تانے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ فاصلہ زیادہ طے نہیں کیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک کشادہ غار کے دہانے کے سامنے لے جایا گیا اور اندر داخل ہونے کی ہدایت کی گئی۔ غار تاریک تھا اور اس میں چلتے ہوئے یہ احساس ہوتا تھا کہ خاصا بلند بھی ہے۔ میں اندھوں کی طرح آگے بڑھتا رہا۔ میرے پیچھے ان لوگوں کے قدموں کی آوازیں مسلسل گونج رہی تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد غار بائیں طرف گھوم گیا۔ ادھر ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی ایک اور سوراخ سے آ رہی تھی جسے دوسرے غار میں داخل ہونے کا راستہ کہا جا سکتا تھا۔ ان لوگوں کے اشارے پر میں اس سوراخ سے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں ایک شمع دان میں 5 شمعیں جل رہی تھی اور اندر ایک خاصا کشادہ غار موجود تھا جس میں مختلف قسم کا کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ غالباً کشتیوں کے بادبان، لمبی لمبی لکڑیاں، کچھ کرسیاں جو ٹوٹی ہوئی تھی اور ایسی ہی دوسری چیزیں۔ ان لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ان میں سے ایک نے رسی اٹھا کر میرے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ اس کے بعد انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ایک زوردار لات میری کمر پر رسید کر دی اور میں فرش پر گر گیا۔ گرنے کے بعد میرے پاؤں بھی باندھ دیے گئے اور وہ لوگ میرا مکمل جائزہ لینے کے بعد وہاں سے باہر چلے گئے۔ کسی نے ایک لفظ بھی منہ سے ادا نہیں کیا تھا۔ میں سیدھا ہونے کی کوشش کرنے لگا اور گھڑی کے بل زور لگا کر سیدھا ہو گیا۔ دماغ تاریک ہوا جا رہا تھا۔ غالباً رات کو نہ سونے کی وجہ سے بھی اس کیفیت میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ لباس بری طرح بھیگا ہوا تھا اور میرے بدن سے چپک گیا تھا، لیکن اس خستہ حالی کے باوجود میں اپنے ذہن کو پرسکون رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس سے کوئی بہتر کام لے سکوں۔ کافی دیر تک میں اسی طرح لیٹا رہا اور اس شمع دان کو دیکھتا رہا جس میں لگی ہوئی موم بتیاں آدھی سے زیادہ جل چکی تھی، لیکن اتنی موٹی تھی وہ کہ ابھی ان کے کئی گھنٹے تک جلتے رہنے کا امکان تھا۔ باہر مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے لانے والے یہاں چھوڑنے کے بعد مطمئن ہو کر چلے گئے ہوں۔ میری نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ یہاں سے آزادی حاصل کرنا ضروری تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ کون لوگ تھے، میرے نامعلوم دشمن یا مقامی حکام کے ہرکارے یا مسٹر آئن شلائر نے میرے ساتھ بدعہدی کی ہے، لیکن اس کے لیے مجھے اتنی دور اس جزیرے تک لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو مجھ سے گفتگو کے تھوڑی دیر بعد بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ میرے وہ دشمن تھے جن کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ دیر تک میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا رہا۔ اس سامان کی طرف بھی نگاہیں اٹھائیں جو ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا تھا۔ اس سامان کی تلاشی لینا بھی ممکن نہیں تھا اس وقت تک جب تک کم از کم ہاتھ نہ کھل جائیں۔ ہاتھ کھولنے کے لیے کیا ترکیب ہونا چاہیے، اور یہ ترکیب تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے ذہن میں آ گئی۔ میں نے اس شمع دان کی طرف نگاہیں دوڑائیں جس پر 5 شمعیں روشن تھی اور پھر آہستہ آہستہ میں کھسکنے لگا۔
مجھے اندازہ تھا کہ پیر بدے ہوئے ضرور ہیں، لیکن اگر میں اٹھ کر بیٹھ جاؤں تو پھر پیروں کے بل دیوار کے سارے کھڑے ہونے میں دقت نہیں ہوگی، اور کھڑے ہونے کے بعد میرا چہرہ بآسانی شمعدان کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ میں کھسکتا رہا اور اس میں مجھے بہت زیادہ دقت نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ کوہنیت تھوڑی سی چھل گئی تھی۔ بالآخر میں اس دیوار کے نزدیک پہنچ گیا جس پر شمعدان روشن تھا، اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہونے میں مجھے بہت زیادہ دقت نہیں ہوئی، سوائے رانوں پر زور دینے کے۔ کھڑے ہونے کے بعد میں نے اپنا چہرہ شمعدان کی طرف بڑھایا اور دانتوں سے اس کے نچلے حصے کو پکڑ کر اسے اتار لیا۔ اس کوشش میں پیشانی کا تھوڑا سا حصہ ایک شمع سے جل گیا تھا۔ پھر میں نے شمعدان کو اس طرح سے نیچے گرا دیا کہ شمعیں بجھنے نہ پائیں۔ موم بتیاں شمعدان سے نکل کر نیچے گر گئی تھی، لیکن وہ روشن تھی۔ میں نے احتیاط سے بیٹھ کر اپنا رخ تبدیل کیا اور ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیاں ان میں سے ایک جلتی ہوئی شمع کے شعلے پر رکھ دی۔ میری کلائی 2-3 جگہ سے جل گئی، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ ایک جگہ ہاتھ کو ٹکائے رکھنا، وہ بھی دیکھے بغیر، بڑا مشکل کام تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے رسیاں جل رہی ہوں۔ میں نے شمع کے شعلے سے اسے ہٹا کر تھوڑا سا زور لگایا، لیکن رسی ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی تھی کہ ٹوٹ جاتی۔ چنانچہ میں نے اسے پھر شمع کے شعلے پر رکھ دیا۔ تقریباً 10 منٹ کی مسلسل کوششوں کے بعد میرے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے۔ ہاتھ آزاد ہوئے تو پیروں کو آزاد ہونے میں بلا کیا دقت پیش آ سکتی تھی، اور اس کے بعد میں ان بندشوں سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے غار کے دہانے کے قریب پہنچ کر باہر جھانکا۔ تاریکی اور سناٹے کے علاوہ یہاں کچھ نہیں تھا۔ میں پھر اس سامان کے پاس پہنچ گیا جو تھوڑے فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ شمع میں نے پھر سے شمعدان میں لگا دی تھی اور شمعدان کو اس کی جگہ رکھ دیا تھا۔ سامان میں مجھے ایک نوکدار سلاخ جیسی چیز مل گئی جو غالباً آتش دان کی آگ کو ردنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، یا پھر ممکن ہے یہ کسی اور کام کے لیے ہو، لیکن یہ سلاخ میرے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ سلاخ کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد میں غار کے دہانے سے باہر نکل گیا اور اس لمبی سرنگ میں چلتا رہا۔ پھر اس بہت بڑے دہانے کے پاس پہنچ گیا جسے مجھے گزر کر اندر لایا گیا تھا۔ دہانے کے پاس ایک لمحے کے لیے مجھے کسی شخص کا سایہ محسوس ہوا، لیکن میں اسے موقع نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے سلاخ دونوں ہاتھوں سے پکڑی اور پھر سیدھی اس شخص کے سینے میں گھونپ دی۔ اس شخص کی حلق سے ایک کریہا چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنا ریوالور نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن سلاخ اپنا کام کر چکی تھی۔ میں نے سلاخ کو واپس کھینچ کر دوبارہ اس کے حلق میں پیوست کر دیا، اور اس کے بعد بلا اس کے جانور ہونے کی کیا گنجائش تھی۔ میں نے ایک بار پھر سلاخ کھینچی اور خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ میرے ہاتھ خون میں تر ہو گئے تھے۔ وہ شخص کچھ دیر تڑپنے کے بعد مر گیا۔ چند لمحے میں اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے اس کا ریوالور قبضے میں کیا۔ تھوڑی سی کرنسی اور کچھ دوسری چیزیں بھی دستیاب ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کب واپس آ جائیں۔ اس وقت یہاں سے فرار ضروری تھا تاکہ کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ غار سے میں کافی دور نکل آیا اور پھر جھاڑیوں کا ایک جھنڈ دیکھ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ ان لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے کوئی فوری پناہ گاہ ضروری تھی۔ قد آدم جھاڑیوں میں اپنے لیے جگہ بنا کر میں بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک میں یہاں رکا رہا۔ دور دور تک خاموشی کا راج تھا۔ پتہ نہیں باقی لوگ کہاں چلے گئے تھے۔ ممکن ہے وہ جزیرے سے ہی چلے گئے ہوں۔ مزید کچھ وقت گزارنے کے بعد میرے لیے ان جھاڑیوں میں رکے رہنا ناقابل برداشت ہو گیا۔ میں باہر نکل آیا اور محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ ساحل زیادہ دور نہیں تھا۔ پانی کی لہروں نے میری رہنمائی کی اور میں ان چٹانوں کی طرف بڑھ گیا جو ایک طرف کنارے سے لگی ہوئی تھی۔ بہت سی چٹانیں اندر سے کھوکھلی تھی، لیکن ان کے اندر داخل ہونا ممکن نہیں تھا کیونکہ سالہ سال سے یہاں کیکڑوں کے خاندان آباد تھے، اور کیکڑے بھی اتنے بڑے بڑے کہ جنہیں دیکھ کر خوف محسوس ہو۔ ایک بلند جگہ کو میں نے اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اگر ہیلی کاپٹر ہی سے اس جگہ دیکھا جاتا تو میں نظر آ سکتا تھا، ورنہ نیچے سے میرا دیکھا جانا ممکن نہیں تھا۔ یہاں بیٹھ کر میں دور دور تک سمندر کا جائزہ لینے لگا۔ بہت دور ایک جہاز لنگر انداز نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا فاصلہ اتنا تھا کہ تیر کر وہاں جانے کی کوشش کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فوری طور پر جزیرے سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں انہی سوچوں میں غلطاں سمندر کا نظارہ کرتا رہا، اور اس دوران مجھے وقت کے گزرنے کا بھی کوئی احساس نہ رہا۔ سورج چھپ گیا اور تاریکی برق رفتاری سے جزیرے پر پھیلنے لگی۔ یہاں سے سمندر میں بکھرے ہوئے جہازوں کی روشنیاں دیکھی جا سکتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی جہاز ایسا نہیں تھا جس تک بغیر کسی وسیلے کے رسائی ممکن ہو سکتی۔ ابھی بیٹھا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دفعتاً چند روشنیاں ایک سیدھ میں جزیرے کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی، اور میں محتاط ہو گیا۔ غالباً یہاں سے جانے والے واپس آ رہے تھے۔ میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اگر ان کی تعداد 3 ہے
اور یہ وہی لوگ ہیں جو مجھے قید کر کے یہاں سے چلے گئے تھے، تو میں ان سے نمٹ سکتا تھا اور یہ کوشش کر سکتا تھا کہ انہیں ساحل پر ہی ہلاک کر کے لانچ حاصل کر لوں، لیکن اگر ان کی تعداد زیادہ ہوئی تو پھر میری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے لانچ کا رخ دیکھ کر اندازہ لگایا کہ وہ ساحل پر کس جگہ رکے گی، اور پھر میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ چٹانوں کے درمیان تاریکی میں احتیاط سے اترنا ضروری تھا، یہاں کائی اور پھسلن بھی بہت زیادہ تھی، گر پڑتا تو ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ لانچ آہستہ آہستہ ساحل تک پہنچتی جا رہی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ساحل سے آ لگی۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو کر ان لوگوں کو دیکھنے لگا جو لانچ سے نیچے اتر رہے تھے۔ ان کی تعداد 5 کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ ابھی میں کوئی قدم اٹھانے کا فیصلہ ہی کر رہا تھا کہ دفتن میگا فون پر ایک آواز سنائی دی، علی یار خان اگر یہاں موجود ہے تو ہمارے پاس آ جائے، ہم اسے یہاں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی احمقانہ کوشش ہمارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی۔ ہمارا تعلق حکومت سے ہے۔ میں نے حیرت سے یہ آوازیں سنی اور سوچنے لگا کہ اس میں کہاں تک صداقت ہو سکتی ہے۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ میرے دشمنوں کو پتہ چل گیا ہو کہ میں ان کی قید سے فرار ہو گیا ہوں اور اس وقت مجھے جزیرے پر تلاش کرنے کے لیے یہ منظم کارروائی کی گئی ہو، لیکن یہ بھی بعید از قیاس نہ تھا کہ وہ حکومت ہی کے آدمی ہوں اور واقعی میری بلائی چاہتے ہوں۔ ذہن الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دوں۔ اس جزیرے سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت تو ہونا ہی چاہیے۔ ان لوگوں کی آواز فضا میں گونجتی رہی۔ وہ منتشر نہیں ہوئے تھے بلکہ آہستہ آہستہ قدم بہ قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ تب میں نے اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول سے فائر کیا اور وہ سب بری طرح اچھل پڑے۔ فائر کی وجہ سے وہ لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ تیز ٹارچوں کی روشنیاں تاریکی میں لہرانے لگی اور میں ان کے سامنے آ گیا۔ ان میں سے میگا والے نے چیخ کر کہا، اگر آپ علی یار خان ہیں تو برائے کرم کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کے مددگار ہیں۔ میں آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر ان کے قریب پہنچ گیا۔ مسٹر علی یار خان، میرا تعلق وزارت داخلہ سے ہے، پستول استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں، ہمارے پاس آپ کے لیے ایک اہم پیغام موجود ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اس جزیرے پر قید ہوں؟ اس کی تفصیل آپ کو بعد میں بتا دی جائے گی۔ مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ ہیلی کاپٹر کی تباہی کو دیکھ لیا گیا تھا اور اس کے بعد مختلف تحقیقاتی مراحل سے گزر کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو یہاں تلاش کیا جائے۔ ابتدائی طور پر یہ خیال بھی تھا کہ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں آپ بھی ہلاک ہو گئے ہو۔ اب کیا چاہتے ہو؟ آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ کو وزیر داخلہ سے ملاقات کر دی ہے۔ آپ نے ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی نا؟ اور پھر نرم لہجے میں بولا، اپنا پستول ہمارے حوالے کر دیجئے، یہ صرف احتیاط کے طور پر کیا جا رہا ہے، پلیز۔ میں نے اپنا پستول اس کے ہاتھ میں تھما دیا، لیکن ان لوگوں نے میری تلاشی لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے لانچ کی جانب بڑھ گئے۔ ان لوگوں سے اس بارے میں مزید کچھ پوچھنا فضول تھا۔ انہوں نے آج شلائر کا حوالہ دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا تعلق وزارت داخلہ ہی سے ہے۔ لانچ سٹارٹ ہو کر واپس مڑ گئی۔ وہ خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ لانچ کا رخ ایک جہاز کی جانب ہے۔ یہ وہی جہاز تھا جسے میں نے چٹانوں پر سے لنگر انداز دیکھا تھا۔ بالآخر لانچ جہاز تک پہنچ گئی۔ جہاز پر پہلے سے ہی اس سلسلے میں انتظامات کر لیے گئے تھے۔ ایک مخصوص سیڑھی کے ذریعے ایک ایک کر کے تمام افراد اوپر پہنچ گئے۔ جہاز کے عرصے پر میرا استقبال کرنے والا وزیر داخلہ آئن شلائر ہی تھا۔ میں کئی میٹنگوں میں اس سے ملاقات کر چکا تھا اور اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں نے سکون کی گہری سانس لی کہ کم از کم جو کچھ میں چاہتا تھا اس کی ابتدا تو ہوئی۔ آئن شلائر نے پرتپاک انداز میں میرا خیر مقدم کیا اور پھر میرے ساتھ جہاز کے ایک کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ راستے میں اس نے کہا، مسٹر علی یار خان، ہیلی کاپٹر آپ کو دراصل اسی جہاز پر لا رہا تھا۔ میں نے یہی آپ سے ملاقات کا فیصلہ کیا تھا، لیکن شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی یا پائلٹ صورتحال کو سمجھ نہیں سکا۔ میں خود پریشان ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن اس سے میں نے اتنا اندازہ لگا لیا کہ کچھ لوگ آپ کو ہم سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان مفاہمت کی فضا نہیں پیدا ہونے دینا چاہتے۔ اس واقعے سے میرے انداز فکر میں خاصی تبدیلی آئی ہے، جبکہ چند روز پہلے ہم بری طرح الجھ گئے تھے۔ وہ ایک کیبن کے دروازے پر پہنچ گیا۔ کیبن کا دروازہ کھولا گیا اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ اس گفتگو میں اپنے اور تمہارے علاوہ میں نے کسی اور کو شریک نہیں کیا ہے تاکہ پورے سکون کے ساتھ بات چیت کی جا سکے۔ ویسے ڈیئر علی، میں تمہیں اس کا موقع دے سکتا ہوں کہ تم اپنا حلیہ درست کر لو۔ میرا خیال ہے خاصی الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار رہے ہو۔ وہ سامنے باتھ روم موجود ہے، میں کھانے پینے کے لیے کچھ منگواتا ہوں۔ وزیر داخلہ کا انداز انتہائی دوستانہ تھا۔
میں بھی بڑی کسلمندی محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ کیبن سے ملحقہ باتھ روم میں جا کر میں نے اچھی طرح منہ، ہاتھ اور گردن دھوئی، پاؤں دھوئے اور اپنے لباس کے وہ حصے صاف کیے جو غلیظ ہو رہے تھے، اور پھر دوبارہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ مسٹر آئنشلائر ایک موٹے سگار کا کونا توڑ کر اسے سلگا رہے تھے۔ انہوں نے گردن کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی اور پھر سگار کا ڈبہ میرے سامنے کرتے ہوئے بولے، اگر تم تمباکو نوشی کرتے ہو تو۔ نہیں شکریہ مسٹر شلائر، البتہ کافی کا ایک کپ بس آ رہی ہے۔ اس وقت تک ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے جب تک کہ تم بالکل مطمئن نہ ہو جاؤ۔ میں نے تمہارے لیے کافی وقت نکال لیا ہے، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ بدقسمتی سے اس وقت میں آپ کے پاس نہ پہنچ سکا۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے ہماری ہر کوشش بے مقصد ثابت ہوتی ہے۔ کافی کے لیے شاید کہہ دیا گیا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ایک باوردی بہرا ادب سے ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آیا جس پر خشک میوہ، بسکٹ اور کافی کے حسین برتن سجے ہوئے تھے۔ اس نے کافی بنا کر ہم دونوں کے سامنے رکھی اور پھر گردن خم کر کے چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ کیبن کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا ہے۔ پلیز، وزیر داخلہ نے مجھے اشارہ کیا اور میں نے شکریہ کے ساتھ بسکٹوں کی پلیٹ سے ایک بسکٹ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ وزیر داخلہ نے پرخیال انداز میں کہا، علی یار خان، میں اسے اپنی بدقسمتی ہی قرار دے سکتا ہوں کہ حالات نے ایسا سنگین رخ اختیار کر لیا جس کی وجہ سے تمہیں پریشانیاں اٹھانا پڑی۔ واقعات ایسے عجیب اور ناقابل یقین تھے کہ تمام لوگ شدید الجھن کا شکار ہو گئے۔ میں نہیں جانتا تمہیں ان کے بارے میں کس حد تک واقفیت ہے، لیکن میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، اس کے بعد تم خود فیصلہ کر لینا۔ حالات کے تحت، بلکہ یوں سمجھو کہ جو واقعات پیش آئے ہیں ان کے تحت صرف اور صرف یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارے نقصانات کی بنیاد تم دونوں یعنی تہذیب مالکم ایکس اور علی یار خان ہو۔ انسانی سوچ ذرا سی دیر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم تمہاری اس امداد کو کبھی نہیں بھول سکتے جو تم نے آبدوز کے حصول کے سلسلے میں کی تھی۔ ہمارے خیالات تمہاری طرف سے بہت اچھے تھے، لیکن واقعات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ ہمارے ذہن بھٹک گئے۔ ہر چند کے بعد شواہد اس بات کی ملے کہ ان معاملات میں تم لوگ براہ راست ملوث ہو، لیکن نہ جانے کیوں دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی ذہنی طور پر اس بات کو قبول نہ کر سکا۔ علی یار خان، میں ایک ایسے شخص کی حیثیت سے تمہیں یہ واقعات بتا رہا ہوں جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ تم مکمل طور پر اس میں ملوث نہیں ہو۔ میڈم مارٹینا نہایت مستعدی سے حال جوشوں کے احساسوں کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کر رہی تھی، اور ہم ان کے حصول کے لیے دنیا بھر میں اپنے جال بچھا چکے تھے کہ اچانک میڈم مارٹینا گم ہو گئی اور ان کا کوئی نشان نہیں مل سکا۔ اس سلسلے میں ہمیں دنیا کے بیشتر ممالک میں جو مصیبتیں اور عذاب سہنا پڑے ان کے اعداد و شمار ابھی جمع کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کے کئی ملکوں میں ہمارے وہ نمائندے قتل کر دیے گئے جو حال جوشوں کے اثاثوں کی چھان بین کر رہے تھے اور ان کے حصول کے لیے سرگرداں تھے۔ اس سلسلے میں ہمارے محکموں نے جو معلومات حاصل کی ان کے تحت بہت عجیب انکشافات ہوئے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ گرین پول نامی ایک ادارہ اس معاملے میں سرگرم عمل ہے۔ کافی کی پیالی میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی تھی۔ اس وقت مسٹر آئنشلائر میری ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے اس طرح متخیر رہ جانے کو انہوں نے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے کافی کی پیالی نیچے رکھی اور تعجب خیز لہجے میں پوچھا، کیا بتایا آپ نے؟ کیا کہا؟ گرین پول، آئنشلائر نے ٹکڑوں میں کہا۔ اوہ، میں مضطربانہ انداز میں ہاتھ ملنے لگا۔ آئنشلائر چند لمحے کی خاموشی کے بعد بولے، گرین پول کے بارے میں ابھی ہمیں زیادہ تفصیلات کا علم نہیں ہو سکا، البتہ ہماری توجہ اس طرف مبذول کی گئی کہ آپ کی ساتھی تہذیب مالکم ایکس گرین پول کی ایک اہم رکن رہ چکی ہے، اور یہ بھی پتا چلا ہمیں مسٹر علی یار خان کے میڈم تہذیب مالکم ایکس اپنے ادارے سے رابطہ قائم کر کے اس تمام صورتحال کا باعث بنی ہے۔ یہ ناممکن ہے مسٹر شلائر، یہ ناممکن ہے۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ میں نے تیز لہجے میں کہا، لیکن آئنشلائر نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ نہیں، پلیز علی، میری درخواست ہے کہ پہلے اس بارے میں تمام تفصیلات سن لو، اس کے بعد جو کچھ تم کہو گے میں اسے صبر و سکون سے سنوں گا۔ میں خاموش ہو کر آئنشلائر کی شکل دیکھنے لگا، لیکن میرا ذہن شدید انتشار کا شکار ہو رہا تھا۔ وزیر داخلہ نے کہا، ہمیں اس سلسلے میں بہت ہی اہم ذرائع نے معلومات فراہم کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرائع ناقابل تردید ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تہذیب مالکم ایکس نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گرین پول میں گزارا ہے، اور اس کے بعد گوٹے ہل میں تم اس کی زندگی میں شامل ہوئے۔ تم نے وہاں گرین پول کے خلاف کام کیا، اور تہذیب تمہاری وجہ سے اپنی تنظیم سے علیحدہ ہو گئی۔ گرین پول نے تہذیب مالکم ایکس کے خلاف انتقامی کارروائی کی، لیکن تمہاری وجہ سے تہذیب کی جان بچ گئی۔ البتہ اسے یہ احساس رہا کہ گرین پول اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اس کے بعد تم ہمارے معاملات میں ملوث ہوئے اور تم نے ہمارے لیے کام کیا۔
لیکن تہذیب مالکم ایکس کو جب یہ علم ہوا کہ میڈم مارٹینا حال جوشو کی حیثیت سے حال جوشو کے اثاثے حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تو اس نے ایک گہری چال چلی۔ اس نے گرین پول سے دوبارہ رابطہ استوار کرنے کے لیے اسے ان معاملات کی تفصیلات بتا دی، اس شرط پر کہ ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا کہ حال جوشو کے اثاثے گرین پول کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو وہ تہذیب مالکم ایکس کو معاف کر دے گی اور اسے اس کی مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ یہ غلط ہے مسٹر آئنشلائر، یہ غلط ہے۔ مجھ سے زیادہ اس بارے میں کون جان سکتا ہے کہ تہذیب ایسی کوئی کوشش نہیں کر سکتی۔ میری اجازت اور میرے علم کے بغیر وہ ایک قدم نہیں اٹھاتی۔ مسٹر آئنشلائر، یہ صرف ایک سازش ہے۔ اس کے پس پشت کون ہے اس کا اندازہ میں ابھی نہیں لگا سکتا، لیکن مسٹر آئنشلائر، تہذیب کی پوزیشن صاف کرنا میرا فرض ہے۔ میں اس کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہماری سابقہ خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ موقع ضرور دیں گے۔ آئنشلائر کی پیشانی پر گہری شکنیں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، کیا تم پورے وثوق سے یہ کہہ سکتے ہو علی یار خان کہ تہذیب تمہاری اجازت کے بغیر یہ سب کچھ نہیں کر سکتی؟ اسی طرح جناب جس طرح اس وقت میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میں نے پرزور لہجے میں کہا، میں خلوص دل سے تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں شروع ہی سے دوسرے لوگوں سے متفق نہیں ہوا، جبکہ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد بیشتر لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ تمہیں فوراً گرفتار کر لیا جائے اور سزا دی جائے۔ ہاں ذرا یہ تو بتاؤ کہ تارینا ہارڈو کا قاتل کون ہے؟ واقعات تمہاری طرف اشارہ کرتے ہیں علی، صرف تمہاری طرف۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی۔ میں نے سوچا تارینا میرے ہاتھوں ماری گئی ہے۔ ان لوگوں کے لیے وہ اہم حیثیت رکھتی تھی۔ اگر میں اس وقت یہ اعتراف کر لوں تو شاید وزیر داخلہ کی ہمدردیاں میرے ساتھ نہ رہ سکیں۔ اس مرحلے پر سچائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ مجھے ایک فائدہ بھی حاصل تھا کہ اس قتل کا کوئی عینی شاہد موجود نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تارینا ہارڈو وہ خاتون تھی مسٹر شلائر جن کی وجہ سے میں حال جوشو کے معاملے میں ملوث ہوا، اور اس کے بعد ہم دونوں قدم با قدم ایک دوسرے کے معاون رہے۔ کیا آپ کے خیال میں ایک ایسی دوست کو میں قتل کر سکتا ہوں؟ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں جناب کہ سان اسٹیلو میں میڈم تارینا نے ہی مجھے ان واقعات کی اطلاع دی تھی، اور انہی کی ماں پر میں وہاں سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں لانچ کا حادثہ ہوا۔ آخر وہ کون لوگ تھے جو ہمیں اغوا کر کے لے جانا چاہتے تھے؟ میڈم ہارڈو میرے پاس عجیب و غریب حالات میں پہنچی تھی۔ وہ کرب سے ہاتھ پاؤں پٹک رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ زمین پر گر پڑی اور انہوں نے جان دے دی۔ میں ان سے ایک لفظ بھی نہیں معلوم کر سکا تھا کہ ان کو اس حالت تک کس نے پہنچایا۔ میں دوہری پریشانی کا شکار تھا کیونکہ تہذیب مالکم ایکس بھی میرے پاس سے غائب تھی۔ ہاں، میں نے بدحواسی کے عالم میں انہیں مسحری کے نیچے ضرور پہنچا دیا تھا، اور اس کے بعد میں تہذیب کو تلاش کرتا پھرا۔ اسے یہاں نہ پا کر میں نے وہ عمارت چھوڑ دی تھی۔ اس وقت تہذیب تمہارے پاس موجود نہیں تھی جب تارینا وہاں پہنچی؟ نہیں۔ گرین پول جیسی خطرناک تنظیم کی ایک اہم عہدے دار معمولی حیثیت تو نہ رکھتی ہوگی، وہ جوڈو کراٹے کی ماہر بھی ہوگی۔ آئنشلائر نے کہا، میں نہیں سمجھا جناب۔ تارینا بے حد جاندار عورت تھی، لیکن کراٹے کا ہاتھ مار کر اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی گئی تھی۔ گویا آپ کے خیال میں تہذیب نے 100% ناممکن ہے۔ میں نے کہا، اسے ناممکن ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے علی۔ کیا تہذیب سے تمہارا دوبارہ رابطہ نہیں قائم ہو سکا؟ نہیں، اور میں اس کے لیے پریشان ہوں۔ میں نے کہا، تم بہت کچھ ہونے کے باوجود ایک سادہ لو نوجوان ہو علی۔ عورت بہت بے ضرر، بہت معصوم ہوتی ہے، لیکن جب وہ روپ بدلتی ہے تو اس سے زیادہ خوفناک اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں قیامت تک تہذیب کے لیے یہ بات نہیں مان سکتا۔ میں نے کہا، تمہیں ان معاملات سے الگ قرار دیا جا سکتا ہے علی، بلکہ یوں سمجھ لو تم اس حد تک ان معاملات میں ملوث قرار دیے جا سکتے ہو کہ تہذیب سے تمہارا گہرا تعلق ہے۔ میں تمہیں اس شک کی بنیاد پر مراد فراہم کر سکتا ہوں کہ تمہارا تعلق براہ راست ان واقعات سے نہیں ہے، لیکن تہذیب مالکم ایکس کے بارے میں یہ بات حتمی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ گرین پول کو اس راہ پر لگانے والی وہی ہے، اور اس سلسلے میں انچارج کی حیثیت سے کام کر رہی ہے تاکہ گرین پول اپنی ساکھ بحال کر سکے۔